میزبان عمیر علی ناظرین، قصور کی تاریخ کا ایک ایسا دل خراش واقعہ کہ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلہن دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے قصور کے گاؤں خریپر ہتھاڑ کا، جہاں پر شہزادی اور شرافت کی شادی تھی، جنہوں نے محبت کی شادی کی اور اس کے بعد دونوں کی پہلی ہی رات موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب اہل محلہ کو یہ خبر پتہ چلتی ہے تو پورا علاقہ افسردہ ہو جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر لائٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے جنریٹر چلایا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو جنریٹر ہے اس کو کمرے کے اندر رکھا اور اس کا دھواں جو تھا وہ کمرے کے اندر بھر گیا، جس کی وجہ سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ سارا سین ہوا اس کے بعد ان کی دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو ڈی ایچ پی ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور وہاں پر ڈاکٹر اور جو ان کے گھر والے تھے ان کی ملی بھگت سے یہ ایک ابتدائی میڈیکل رپورٹ تیار کروائی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی موت واقعہ ہی جنریٹر کے دھویں سے ہوئی ہے۔ اور جب اس کے بعد ابتدائی میڈیکل کی رپورٹ آتی ہے، دونوں کو گھر لے آتے ہیں اور ان دونوں کی تدفین کر دیتے ہیں۔ چند روز گزرنے کے بعد جو لڑکی شہزادی ہے اس کا بھائی ایک اپلیکیشن دائر کرتا ہے کہ میری بہن جو تھی اور میرا جو بہنوئی تھا ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی بلکہ ان کو مرڈر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدالت ان کو ٹائم دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شرافت نامی لڑکا جو تھا اس کی سگی والدہ وفات پا چکی تھی، جو اس کی دوسری والد کی دوسری بیوی تھی وہ اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر کچھ عرصے سے وہ اپنی بہن کے گھر رہ رہا تھا اور شادی کے چند روز پہلے ہی وہ اپنے گھر میں آیا اور شادی کی پہلی رات جب ان کی موت واقع ہوئی تو پتہ چلا کہ جو دودھ پڑا ہوا تھا وہ اس کے بیڈ کے نیچے گرا دیا گیا، ان کے گھر والوں نے گرایا اور اس کے بعد جو بیڈ کے اوپر بیڈ شیٹ تھی اس کو بھی وہاں سے اٹھا دیا گیا، پورا کمرہ صاف کر دیا گیا۔ جب لڑکی کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے بتایا کہ میری بہن اور میرا جو بہنوئی ہے ان کو قتل کیا گیا، بلکہ قتل کیا گیا نہ کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ان سے جاننے کی جب ہم لوگوں نے کوشش کی تو اس نے بتایا کہ جنریٹر جو تھا وہ کمرے کے اندر نہیں رکھا گیا تھا، وہ کمرے کے باہر ہی موجود تھا، جو کیونکہ کمرے کے باہر ایک برآمدہ ہے اور اگر انہوں نے جنریٹر رکھنا تھا تو وہ برآمدے میں رکھ سکتے تھے، جنریٹر کمرے میں نہیں تھا۔ اور اس کمرے کے اوپر ایک ہوادان جس کو ہم کھڑکی کہتے ہیں وہ بھی تھی، اگر وہ موجود تھی، جنریٹر کمرے میں بھی تھا تو اس کی جو حبس تھی وہ اس طریقے سے باہر نکل سکتی تھی۔ اور جب صبح انہوں نے اٹھایا ہے تو دروازہ لوہے کا تھا، اس کو کسی نے توڑا نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اوپن ہو گیا کہ ایک بندے کی سہاگ رات ہے اور وہ بغیر دروازہ لگائے ایک کمرے کے اندر کس طرح سے بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے جو تھا اس کے اندر 1 لیٹر پیٹرول تھا، 1 لیٹر پیٹرول تھا، وہ 1 بجے تک ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ جو شرافت نامی شخص تھا جس کی موت واقع ہوئی ہے اس نے خود اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے جنریٹر بند کیا، تو جنریٹر بند ہونے کے بعد کس طرح سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شہزادی اور شرافت کی موت جنریٹر کے دھویں سے نہیں بلکہ ان کو پری پلان قتل کیا گیا ہے۔ ہماری عدلیہ سے اور اللہ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس کیس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ان کو قبر کشائی کی اجازت دی جائے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ شہزادی اور شرافت کی موت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو قتل کیا، کیونکہ جو شہزادی کا بھائی ہے اس نے کیس دائر کیا ہوا ہے اور جو شرافت کا باپ ہے وہ اس کا ایک ہی لوتا بیٹا تھا، 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا شرافت، اور وہ بھی قتل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باپ کے چہرے کے اوپر ذرا سی بھی ندامت نہیں تھی کہ ایک جوان بیٹا مر جاتا ہے اور اس کے بعد باپ جو ہے وہ حمام کے اوپر بیٹھ کے کلفے لگوا رہا ہوتا ہے اور سارے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چاہیے چلتا ہے کہ اس کے والدہ یا والد جو ہے ان میں سے ان کو مارنے میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے۔ ہماری اللہ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ان کی قبر کشائی کرائی جائے، پوسٹ مارٹم کروایا جائے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کی موت کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے زیادہ ٹی وی، اللہ نگہبان۔